السلام علیکم ناظرین، پروگرام گفت و شنید کے ساتھ میں ہوں محمد علی للہ۔ ناظرین، آج خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف لاہور سرگودا کیمپس، جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے محترم آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اچھا، آج خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کے گوش گزار ان کا مختصر جو ہے وہ تعارف بیان کریں۔ آج یکم محرم الحرام 1422 ہجری ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ اس سن ہجری کے بانی خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ خلیفہ ثانی ہیں اور ابو حفص آپ کی کنیت ہے، حضرت عمر آپ کا نام ہے، فاروق آپ کا لقب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ملا، اور آپ 8ویں پشت میں جا کر پیغمبر علیہ السلام کے نسب کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں۔ عرب کے رواج کے مطابق لڑکپن کے زمانے میں تقریباً یہ اونٹ اور بکری وغیرہ چلاتے تھے۔ جب جوانی آئی تو اس زمانے کے حساب سے چونکہ بہادر شخص تھے اور بہترین صحت مند تھے، تو گھوڑ سواری، سپاہ گری، شاہ سواری، ان کے اندر بڑی ان کو مہارت تھی۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا تو روایات میں آتا ہے کہ اس وقت قریش میں جو چند پڑھے لکھے لوگ تھے 17 بندے، ان میں سے ایک نام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی تھا۔ اور نبوت کے اعلان کے بعد لوگ جیسے کلمہ پڑھنے میں داخل ہوئے تو تقریباً 40 مرد اور 11 خواتین جب کلمہ پڑھ چکی تھی تو اس کے بعد نمبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ اور آپ کی جو واقعہ ہے اسلام لانے کا، معروف ہے کہ آپ چلے تو تھے اسلام کو مٹانے اور گرانے، لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کچھ اور منظور ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ چکے تھے اور یہ نبی کی مراد بن کر آپ کے پاس پہنچ گئے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو اس وقت مشرکین مکہ اتنے پریشان ہوئے، وہ اپنی زبان میں کہنے لگے کہ آج مسلمانوں نے ہم سے ساری زیادتیوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور قدرتی طور پر اس دن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی آپ کے لیے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ان کی شکل میں اپنی مدد بھیجی، اور پھر آپ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دی، یہاں تک کہ آپ کی خدمت کے لیے آپ کی محبت میں اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ وہ آپ کو بطور زوجہ پیش کی۔ اس رشتے کے ناطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سسر ہیں، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ داماد بھی ہیں۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت خلافت کے قیام میں اور ان کی بیعت کے اندر ان کی بڑی معاونت رہی، اور ان کی اپنی ثوابدیدی اختیارات کے ساتھ اس وقت معاملے کو بہتر انداز سے ہینڈل کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد 23 جمادی الثانی سن 13 ہجری کے اندر متفقہ طور پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت کی گئی، اور تمام مسلمانوں بڑوں چھوٹوں سب نے ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا، اور پھر انہوں نے تقریباً 10 سال جو ہے بہترین انداز کی حکمرانی کی، اور 22 لاکھ مربع میل پر ایک ایسے شاندار حکمران رہے کہ انسانیت کی تاریخ میں جو نامور، بہترین اور شاندار اور مثالی حکمران ہیں ان کے اندر ایک نام فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہے، اور اپنے اور پرائے، مسلم اور غیر مسلم، طرز حکمرانی میں، عدل میں، انصاف میں ان کی مثال پیش کرتے ہیں اور ان کی ذات اور زندگی سے اپنے لیے نمونہ لیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ذکر کیا، تو باقی جو خلافت کے ادوار ہیں ان میں سے اس دور کی جو ہے کچھ خصوصیات یا مخصوص جو چیزیں ہیں وہ منفرد ہیں، تو آپ ان چند خصوصیات کا ذکر کیجیے۔ ویسے تو خلفائے اربعہ کا جو زمانہ ہے یہ دراصل دین اسلام کی تکمیل کا زمانہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام جو چیزیں اس وقت شروع کر کے گئے تھے ان حضرات نے ان کو مکمل کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے اور جو ہدایات دیں ان حضرات کے زمانے وہ عملی شکل کے اندر سامنے آئی ہیں، اور دین ایک مکمل صورت میں دنیا کے سامنے آیا ہے۔ اور اس زمانے میں جو دین مکمل ہوا وہ ماشاءاللہ ایسا مکمل ہوا ہے کہ قیامت تک وہ تکمیل کافی رہے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جو خاص طور پر اہم امور ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا کارنامہ جو تاریخی ہے وہ ہے سن ہجری کا قیام،
کہ اس سے پہلے لوگ اپنے اندازوں سے واقعہ فیل سے پہلے یا کوئی نہ کوئی نشانی لگا کر بتاتے تھے کہ فلاں واقعے سے پہلے یہ بات ہوئی یا فلاں واقعے کے بعد یہ بات ہوئی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی تمام چیزوں کو غیر مسلموں سے جدا کرنے کے لیے کیلنڈر بھی جو ہے وہ اسلامی وضع کیا، اور اس کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی ہجرت کو بنیاد بنا کر وہاں سے سن کا آغاز کیا۔ چنانچہ آج فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے طے کیے گئے کیلنڈر کے مطابق 1400 سال پورے اور 42 سال ہو گئے، اور اس میں سے آج یکم محرم الحرام پہلا دن ہے۔ اس کے علاوہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جس وقت نظام خلافت سنبھالا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو رواج کے مطابق چل رہی تھی، لیکن منظم نظام نہیں تھا۔ ان کے اندر ایک معاملہ تھا بیت المال کے قیام کا، تو انہوں نے بیت المال کے باقاعدہ محکمہ قائم کیا، دفاتر بنائے اور رجسٹر قائم کیے، اور اس کے اندر چیزوں کو جو ہے مرتب کیا۔ اسی طریقے سے ان کی ایک خاص چیز جو آج تک دنیا کے اندر ہے اور بہت آگے جا چکی ہے، وہ ہے مردم شماری کا قیام، کہ اس سے پہلے یہ حسابات اور یہ چیزیں نہیں تھیں۔ انہوں نے مردم شماری کا باقاعدہ حصہ قائم کیا، اور اس وقت یہ طے کیا کہ اس وقت کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے امیر ہیں، کتنے زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں، کتنے لینے والے لوگ ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ مردم شماری کا نظام آج تک چل رہا ہے، اور دنیا کے بہت بڑے بڑے فیصلے جو ہے وہ مردم شماری کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے محکمہ پولیس، یہ پہلے ایسا نہیں تھا، سرداری نظام ہوتا تھا، اور سردار صاحب کے جو ہے کچھ نمائندے ہوتے تھے، اور ساری چیزیں وہ سردار صاحب کے ہاں طے ہو جاتی تھی۔ لیکن انہوں نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، پھر اس کے بعد پولیس کی چوکیاں قائم کیں، پھر اس کے بعد مجرم کو سزا دینے کے لیے انہی کے زمانے میں جیل خانہ جات کا قیام بھی وجود میں آیا، کہ جب مجرم ہوگا، جرم کرے گا، پولیس کی گرفت میں آئے گا، اور اس کا جرم جب ثابت ہوگا تو وہ جیل میں جائے گا، باقاعدہ اس کا نظام قائم کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ عدالت، پہلے یہ تھا کہ ایک سردار صاحب خود ہی فیصلے کرتے تھے، یا پھر اس کے وقت سے پہلے جو خلیفہ تھے ان کے سامنے مسئلہ پیش آتا اور وہ لوگوں کی سن کر فیصلہ فرما دیتے۔ حضرت نے یہ کیا کہ باقاعدہ ایک عدالتی نظام قائم کیا، ججز مقرر کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ججز کے تقرر کے لیے خود اہتمام فرماتے تھے کہ ان کے امتحان لیتے تھے۔ پہلے اچھی شہرت کے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا، پھر ان کے تقرر کے لیے حضرت خود ان کے امتحان لیتے، جب یہ سمجھتے کہ بھائی یہ جج لگنے کے قابل ہے تو پھر جج مقرر فرماتے۔ تو اس طریقے سے محکمہ پولیس، اور اسی طریقے سے عدالتی نظام اور فوج کا جو نظام تھا، ان سے پہلے یہ تھا کہ ایک سردار یا ملک کا سربراہ وہ مختلف سرداروں کے ذمہ لگاتا کہ بھئی آپ کو ہماری طرف سے یہ معاونت ملے گی، اور بوقت جنگ آپ اتنے سپاہی اور اتنی فوج جو ہے وہ مرکز کے حوالے کریں گے، لیکن باقاعدہ طور پر مرکز کی اپنی فوج ہو، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ طور پر فوج کا محکمہ قائم کیا، اور ان کی تنخواہیں مقرر کیں، ان کی چھٹی کے نظام الاوقات بھی طے کیے کہ کتنا وقت فوجی سرحد پہ رہے گا اور کتنے وقت کے بعد وہ گھر کے اندر آئے گا۔ اور اس سے الحمدللہ آج اس وقت پوری دنیا میں جو فوجی نظام ہے، کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طریقے سے محکمہ انہار، حضرت نے ایک محکمہ قائم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نہریں کھدوانے کے لیے اس کا انتظام کیا، اور ایسی جگہوں اور علاقوں تک پانی پہنچانے کا اہتمام کیا کہ جہاں عام طور پر پانی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اسی طریقے سے محکمہ تعلیم، کہ تعلیم پہلے مسجد نبی میں یا صفحہ میں عمومی طرز سے ہو رہی تھی، انہوں نے باقاعدہ مکاتب قرآنیہ قائم کیے، اور اس کے بعد حضرت نے اس بات کا اہتمام فرمایا کہ دیہاتی لوگ جو عام طور پر پڑھنے کا شوق نہیں رکھتے، ان کے والدین کو مجبور کیا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور دلوائیں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک محکمہ جاتی طور سے ایک نظام تعلیم بہت اچھی طریقے سے وجود میں آیا، اور اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک اچھا نظم و نسق رکھا، کہ جو اس وقت اس کی ایک دھاک تھی، پتہ چلتا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سالار آ رہے ہیں، آپ کی فوجیں آ رہی ہیں، تو پھر وہ لوگ خود ہی راستہ چھوڑتے چلے جاتے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ تو ظاہری زندگی کے بارے میں بڑے جو ہے بیان کیا، سارے جو ان کی بڑائی تھی یا خصوصیات تھیں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ یہ ایک بڑا دردناک پہلو ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے مقبول بندوں کو بس اوقات اس ادا سے بھی اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ بالکل۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جس وقت نظام حکومت سنبھالا ہے اور اس کو چلایا ہے، تو اس وقت آپ کی سلطنت بڑھتے بڑھتے جہاں پہنچی ہے، تو ایک طرف اسلام ترقی کر رہا تھا،
لیکن جو علاقے مقبوضہ بن رہے تھے یا جو مذاہب نے اپنے آپ کو مٹتا محسوس کر رہے تھے تو وہ اسی وقت بغض و عناد کے اندر بھی چل رہے تھے اور سازشیں کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں یہ ہوا ہے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور انتہائی زیرک سیاستدان ہیں۔ ان کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام تھا ابو لولو فیروز۔ یہ ان کے پاس غلام تھا اور آپ کی شہادت سے چند دن پہلے وہ آپ کے پاس ایک عرضی لے کر آیا کہ میرے آقا یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ میرے سے بہت زیادہ تاوان وصول کرتے ہیں، محصول لیتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا جی میں نجاری اور نقاشی کا کام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ اچھے کاریگر ہیں، آپ کی اچھی آمدنی ہے اور جتنا آپ بتا رہے ہیں اتنا لینا تو ان کا بنتا ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ فوری طور پر میرے آقا کو بلائیں گے اور میرے پیسے جو معاف کروا دیں گے، یہ کم کروا دیں گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصاف کا ترازو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ جسٹیفائڈ ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس نے دل میں غصہ پال لیا، شدید ناراض ہو گیا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی چکیاں بنا لیتے ہیں جو ہوا سے چلتی ہیں۔ کہتے ہیں جی بالکل میں بنا لیتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے بھی ایک چکی بنا کے دے دو۔ اب اس نے اشارتاً جو ہے بات کی، کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ اہل مشرق اور اہل مغرب اس کی آواز سنیں گے۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ اگلے دن فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی پہ تھے، نماز شروع کرا چکے تھے اور یہ شخص کوئی بہروب دار کر پہلی صف کے اندر اپنا خنجر چھپا کر موجود تھا۔ تو جیسے نماز شروع ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر ان کے پیٹ پہ اپنے خنجر کا وار کیا جو زہر میں بجھا ہوا تھا، اور اسی کے ساتھ ہی آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اور پھر آپ نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پہ کھڑا کیا، خود زخمی حالت میں گر گئے۔ صحابہ کرام نے نماز مکمل کی۔ اس دوران یہ شخص پیچھے بھاگتا ہوا لوگوں کو زخمی کرتا ہوا پیچھے کی طرف بھاگا، لیکن صحابہ کرام نے پکڑ لیا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب شدید زخمی ہو گئے تو اس وقت 27 ذی الحجہ اور ہجری کے لحاظ سے 23واں سال تھا۔ تو آپ گھر تشریف لائے اور جس وقت آپ نے کچھ ہوش سنبھالا تو فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ مجھ پہ وار کس نے کیا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہی کل والا مجوسی جس سے آپ نے چکی کی بات کی تھی وہ قاتل تھا۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرے خون میں ایسا کوئی ہاتھ ملوث نہیں ہے جو کلمہ گو کا ہو۔ تو کوئی بات نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کافر کے ہاتھ سے شہادت دی ہے اور مدینہ منورہ میں دی ہے اور منبر رسول پر دی ہے تو اچھی بات ہے میرے لیے۔ اس کے بعد آپ اسی زخمی حالت میں رہے اور اس دوران آپ نے انتظامی طور پر چیزوں کو سنبھالتے ہوئے 5 اور 6 صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے کوئی شخص مشورے سے جو ہے خلیفہ منتخب ہو جائے، اور پھر یکم محرم الحرام اور 24 ہجری یعنی 24 ہجری کا پہلا دن، اس دن آپ کی شہادت ہو گئی، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے آپ کی تدفین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عمل میں لائی گئی۔ اور اس کے بعد قدرتی طور پر یہ ہوا کہ بعد میں جو معاملات آئے، اسلام پر وقت آیا تو وہ مشکل سے مشکل ہی آتا چلا گیا، فتنے اور آزمائشیں ہی آتی چلی گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک بند تھا غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا جو اس وقت ٹوٹ گیا۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے بارے میں بتایا، انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے، کیا کیا خصوصیات تھیں اس دور کی، اور انہوں نے اسلام کی کیسے خدمت کی۔ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ ان کے اس طرز حکومت سے ہمارے ناظرین کو ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک فہم و فراست دی تھی، کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر مردم شناسی کا ایک بڑا ہنر تھا کہ کس آدمی کو کیا کام دینا ہے، اور انہوں نے اپنی جو شورا قائم فرمائی ہوئی تھی اسی کے اندر بڑے زیرک علماء کو بھی شامل کیا ہوا تھا۔ اب ان کے اگر ہم پوری زندگی پر نظر دوڑائیں اور اس میں سے چند ایسی خصوصیات نکالیں جو اس وقت ہم بطور عوام یا بطور حکمران ہمیں فائدہ دیتی ہیں، اس کو ہم سب سے پہلے تو یہ کہیں گے کہ ان کی انصاف پسندی، کہ وہ انصاف کے علمبردار تھے، اپنی ذات کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی۔ اس کی ایک مثال یہ ملتی ہے کہ ایک دفعہ روایات میں آتا ہے کہ زمین پہ زلزلہ آیا تو ان کے ہاتھ میں ایک درہ تھا، وہ زمین پہ مارا اور کہا کہ عمر تیری پشت پہ انصاف کر رہا ہے، تم کیوں ہلتی ہو؟ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف ان کا اتنا واضح تھا کہ انہیں اس پر
باقاعدہ آگاہی تھی کہ میں الحمدللہ انصاف کر رہا ہوں. پھر خود فرماتے تھے کہ اگر دریا کے کنارے کوئی جانور بھی مر جاتا ہے, کتا بھی مر جاتا ہے, تو کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا. اس لیے حضرت کے انصاف پسندی کی روشنی میں ہمارا عدالتی نظام بھی درست ہونا چاہیے, اور ہمارے حکمرانوں کو اس چیز کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے کہ اگر ہم ریاست مدینہ فاروق اعظم کے دور جیسی بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں عدل اور انصاف قائم کرنا ہوگا. دوسری چیز ان کی تھی مالی معاملات کے اندر احتیاط. اب ہم جس طرح بے دریغ حکومت کے پیسے استعمال کرتے ہیں, یا جو بھی کسی محکمے میں بیٹھا ہوتا ہے وہ وسائل اور ذرائع استعمال کرتا ہے, وہ تھوڑا سا دیکھے کہ فاروق اعظم کا طریقہ کار کیا تھا. روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ آپ نے جو کپڑا تقسیم کیا ہے ہم سب کو برابر ملا ہے, تو آپ کی قمیض اتنی لمبی کیوں ہے؟ تو اس کو کوئی صحابہ کرام نے روکا کہ بھائی چھوڑ دو, اس سوال کی کیا ضرورت ہے. فرمایا نہیں, اس کو سوال کرنے دیں, اگر یہ لوگ مجھ سے سوال نہیں کریں گے تو میں درست کیسے رہوں گا. پھر بتایا کہ جو کپڑے کا ٹکڑا میرے بیٹے کے حصے میں آیا تھا اس نے مجھے دیا ہے, اور اس بنا پر میں نے اپنی قمیض اس سے لمبی سلوا لی ہے. اسی طریقے سے جو ان کی ایک خاص بات ہے وہ ہے خدمت خلق, کہ وہ جذبہ ان کے اندر اس قدر زیادہ تھا کہ بنفس نفیس وہ خدمت خلق کے اندر مشغول رہتے تھے. اس کی مثال وہ واقعہ ہے کہ جب آپ رات کو پہرا دے رہے تھے, خیمے کے اندر سے آواز آتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ بھوک سے بچے بلبلا رہے ہیں. خود بیت المال میں جاتے ہیں اور راشن اٹھاتے ہیں, اور خادم کہتا ہے کہ حضور یہ میری پشت پہ لاد دیں. تو فرمایا کیا کل قیامت کے دن میں اپنی ذمہ داری آپ پہ ڈالوں گا؟ نہیں, یہ بوری میرے کندھے پہ لدوا دو. پھر وہ لے کر وہاں پہنچتے ہیں, بچوں کو خوراک ملتی ہے, اور پھر وہ خاتون کہتی ہے کہ ہمارا خلیفہ ہمارا خیال نہیں کرتا, میں کل جا کر ان کے دربار میں شکایت کروں گی. تو فرماتے ہیں کہ اگر آؤ گی تو مجھے بھی وہیں پاؤ گی. اب وہاں پر خدمت تو تھی لیکن کوئی نمائش نہیں تھی, کوئی تصویر سازی نہیں تھی, کوئی اعلان نہیں تھا, کوئی اشتہار نہیں تھا, اور رات کا آخری پہر تھا. اسی طریقے سے ان کی ایک خاص بات جو بہت زیادہ ایک نوٹ کی جاتی ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا اور بے خوفی. اس پر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک وفد آیا ان سے ملنے کے لیے, تو مدینہ منورہ میں آ کر پوچھتا ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا محل کہاں ہے, ہم باہر سے آئے, ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کو تو ہم جانتے ہیں لیکن محل کا پتہ نہیں, یہاں کہیں دیکھ لیں, وہ اس طرف شاید گیا ہوں مدینہ منورہ سے باہر. وفد حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور محل, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ محل تو کوئی نہیں ہے, یہیں کہیں دیکھ لو, مل جائیں گے. تو وہ جس وقت گئے ہیں آگے, تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک ریت کے ٹیلے پر مٹی کا ڈھیلا سر کے نیچے رکھ کے آرام سے سو رہے ہیں, اور ایک چھوٹی سی چھڑی ساتھ پڑی ہوئی ہے. اب وہ حیران ہو رہے ہیں کہ خلیفۃ المومنین امیر المومنین اس طرح بھی ہوتے ہیں. اب وہ جب واپس گئے ہیں تو واپس جا کر انہوں نے اپنے سربراہ کو رپورٹ دی کہ ہم نے جو بطور خلاصہ سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ لا یخدعوا ولا یخدعوا, کہ نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ جب وہ عوام کے ساتھ اتنے انصاف سے پیش آتے ہیں تو ان کو یہ خطرہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچائے گا. کیوں پہنچائے گا؟ اس وجہ سے وہ بے خوف سوتے ہیں, جاگتے ہیں, پھرتے ہیں, چلتے ہیں, اور اس سے بالکل عوام کی طرح. یہ آج کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو کیا کوئی بھی شخص ایسا ہے کہ لوگوں کو اس پر اعتراض نہ ہو, سوال نہ ہو, اس سے وہ نالا نہ ہو؟ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس حصے پہ چلے جائیں گے کہ ہر شخص کو اس کے مطابق چیزیں ملیں گی تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ایک بہت ہی پیارے سے ٹاپک پہ جو ہے گفتگو کی, اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا پورا جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی, ان کا جو طریقہ ساز تھا حکومت کا, اور ان کی وفات کیسے ہوئی. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح کے پروگرام جاری رہیں گے, اور آپ کے خوبصورت علم اور خوبصورت انداز سے ہمارے ناظرین محظوظ ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.